بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہر ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ آتی ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی شاید یہ ضرور سنا ہوگا کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے، ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون سی پریشانی آتی ہے، اس کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی پہلی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی اور کہا کہ یہ 4 باتیں مجھ سے کبھی مت کرنا۔ تو دوستوں، وہ 4 باتیں کون سی تھی یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک غلطی کبھی مت کرنا۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھتے رہیے گا۔ دوستوں، اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اسے عذاب قبر نہیں ہوتا؟ تو دوستوں، یہ بات سچ ہے کہ جو رمضان میں انتقال کر جائے، جس کی موت رمضان میں ہو جائے، اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستوں، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا ہے، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے، وہ مسلمان ایمان کی حالت میں مرا ہے، تو اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ تو دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک غلطی کبھی مت کرنا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، میری یادداشت بہت کمزور ہے اور دن بدن میرا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت امام علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان گرم گرم کھانا جلدی جلدی میں کھاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور جسمانی بیماریاں وجود پر اختیار رکھتی ہے، اور یوں وہ باتوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، میں کس طرح سے کھانا کھاؤں جس سے میرے دماغ اور جسم کو صحیح فائدہ ملے؟ تو حضرت امام علی نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، کھانا بیٹھ کر کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، اور کھانا ٹھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر منہ میں ڈالا کرو اور خوب چبایا کرو، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد پیٹ بھر کر پانی نہ پیو۔ یاد رکھنا، اللہ نے رزق میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا۔
जो इंसान सही तरह से खाना खाता है और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो वो खाना उसके जिस्म के लिए शिफा भी बन जाता है, दवा भी बन जाता है और वो बरकत और रहमत की जमानत भी बन जाता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शादी की पहली रात शौहर ने अपनी बीवी को 4 बातें बताई और शौहर ने पहले ही मुलाकात में अपनी बीवी को ये नसीहत की कि मेरी ज़िंदगी में आई हो तो इन 4 बातों का ख्याल हमेशा रखना। नंबर 1, मुझे आपसे मोहब्बत है, इसीलिए मैंने आपसे शादी की। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं निकाह के ज़रिए तुम्हें अपने घर में नहीं लाता और मैं एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो सब्र कर लेना और छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर देना। नंबर 2, मुझे ढोल की तरह ना बजाना। बीबी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? शौहर ने कहा कि अगर मैं गुस्से में हूँ तो मुझे उस वक्त कोई जवाब नहीं देना। दोस्तों, अगर मर्द गुस्से में हो और औरत नज़रअंदाज कर जाए या फिर औरत गुस्से में हो तो मर्द नज़रअंदाज कर जाए तो यही बेहतर है। दोनों का एक वक्त में गुस्सा करना ऐसे है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचना। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी और अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे राज की हर बातें करना लेकिन लोगों के गिले शिकवे शिकायतें कभी ना करना। नंबर 4, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या तो नफरत। एक वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर जिंदगी में मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या होता है। इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया है। एक मर्तबा हजरत अली की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर कहने लगी, या अली, आखिर मेरी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां खत्म नहीं होती है? तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ औरत, तेरी एक आदत ने मुझे परेशान करके रखा है। तो वो कहने लगी, या अली, वो कौन सी आदत? तो हजरत अली ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ किए बगैर रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो शैतानी जिन मैले बर्तनों की महक को सूंघते हुए उस घर तक आ पहुंचते हैं और ये उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, नफरत करते हैं और घर का सुकून और बरकत खत्म हो जाती है। ऐ औरत, अपनी रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो। अल्लाह के करम से शैतानी जिन तुम्हारे घर से दूर रहेंगे और यूं हर परेशानी तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच जाए और उन्हें भी मालूम हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।